کہ میری عبادت کیا جائے، تو عبادت کی اہمیت بتانے کے واسطے پہلے انس بولے، انس اور جن لائے، پھر اس کے بعد ہما لائے، اس کے بعد اللہ لائے، ہما اللہ کا کمبینیشن لیے، پھر اس اور ان کا کمبینیشن لیے، لیکن اہمیت کس کی بتائی جا رہی ہے؟ اہمیت عبادت کی بتائی جا رہی ہے تاکہ سب میری عبادت کر پائے۔ تو جب اتنی اہمیت والا لفظ ہے تو پھر اس لفظ کی تحقیق کیا ہے؟ عبادت کسی کو کہتے ہیں؟ عبادت صرف سجدے ماننے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف نماز، روزہ، زکات، حج کا نام نہیں ہے۔ صرف عبادت کی اگر آپ تحقیق کریں گے کہ لفظ عبادت کیا چیز ہے تو پہلے اس کی نظر کو دیکھیں کہ عبادت بنا کدھر سے، کون سے لفظ سے عبادت بنا۔ جیسا ہم آپ سے عرض کیے تھے کہ انس، جن، انس کس سے بنا ہے؟ الف نون سین سے بنا ہے، اور جن کس سے بنا ہے؟ جیم نون نون سے بنا ہے۔ ان سے مراد دکھنے والی شے ہے اور جن سے مراد پوشیدہ شے ہے۔ تو جو انس ہے وہ نظر آنے والی ہے، جو جن ہے وہ نظر نہیں آنے والی۔ جن میں کیا ہے؟ جیم نون نون دو نون، اور انس میں کیا ہے؟ الف نون سین۔ اسی طرح آپ اگر اسی طرح انسان بنائے، ان سے انسان بنائے، انسان چونکہ سب کو نظر آتا ہے آرام سے، اس لیے انسان کو انسان کہا جاتا ہے، اور جن چونکہ آنکھوں سے اوجل ہے، سب کو نظر نہیں آتا ہے، اس لیے اس کو جن کہا گیا ہے۔ اسی طرح جنت کہا گیا ہے، جنت سب کو نظر نہیں آتی، اس کو جنت کہا گیا ہے۔ اسی طرح جنات کہا گیا، جنت کی جمع کہی گئی۔ اسی طرح مجنون کہا گیا کہ وہ اس کی عقل نظر نہیں آتی، اس کی عقل موجود ہوتی، وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی، نظر نہیں آتی، اس کے آدمی اخلاق نظر نہیں آتے، اس لیے اس کو مجنون کہا گیا۔ اسی طرح جب عبد کے بارے میں آپ پوچھیں گے کہ عبدیت کیا چیز ہے، عبادت کیا چیز ہے، تو عبادت کا مطلب ہے عبد، عین با دال عبد۔ اور جب آپ کسی لفظ کی تحقیق کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا مصدر دیکھیں کہ وہ لفظ بنا کدھر سے ہے۔ پھر دوسری جو اس کی آپ کی اہم شرط ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ضد کیا ہے، مطلب اس کا اپوزٹ کیا ہے۔ اگر کوئی کسی شخص کو کہتے ہیں کہ یہ کالا ہے، تو جب تک کہ اس کے گورے ہونے کا یا گورا کس کو کہتے ہیں معلوم نہیں ہے، جب تک آپ مطلب نہیں کہہ سکتے کہ کالا ہے۔ جیسا اگر آپ کے سامنے کوئی گلاس رکھی گئی اور آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ گلاس کیسی ہے، تو آپ اس کو فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ دبلی ہے، لمبی ہے، موٹی ہے، گوری ہے، کالی ہے، جب تک کہ اس کے خلاف میں دوسرا لفظ نہیں آئے گا، دوسری گلاس نہیں آئے گا۔ اگر ایک گلاس کے سامنے دوسری گلاس آ جائے تو ان دونوں میں جو لمبی ہے اس کو لمبی کہیں گے، جو گڈی ہے چھوٹی ہے اس کو چھوٹی کہیں گے، جو دبلی ہے اس کو دبلی کہیں گے، جو موٹی ہے اس کو موٹی کہیں گے۔ اگر اکیلی گلاس آپ کے سامنے ہے تو آپ اس کو فتویٰ نہیں دے سکتے۔ جس طرح ایک لکیر کوئی کھینچے اور اگر آپ اس کو کہیں گے کہ بغیر اس کو ہاتھ لگائے کہ اس کو چھوٹی کرو، تو آپ کیا کریں گے؟ بازو میں ایک لائن ڈالیں گے، اس کے بازو میں اس کے برابر میں ایک دوسری لمبی لکیر ماریں گے تو اسی لمبی ہو، تو وہ لمبی ہو جائے گی اور جو پہلے جو لائن تھی وہ چھوٹی ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے بتایا کیا جاتا ہے کہ جب تک کہ دوسرا شخص سامنے نہیں آیا آپ اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ کیا چیز ہے۔ تو اسی طرح عبد کی اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، لفظ عبد کی اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ضد دیکھو۔ جس طرح آپ انس کی تحقیق کرنے گئے تو اس کی جن دیکھیں، جن ہے تو جن کیا ہے؟ جنس ہے، اپوزٹ جنس ہے، عورت ہے، عورت کا اپوزٹ جنس کیا ہے؟ مرد ہے۔ اسی طرح آپ اگر عبد کی جنس دیکھیں گے اور اپوزٹ جنس دیکھیں گے تو اس کا اپوزٹ ہے ملک، ملک، ملکیت، مالک۔ عبد کا اپوزٹ آتا ہے مالک۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، غلامی کرنا، اور مملوکیت اس کو کہتے ہیں عبد ہے۔ مالک کون ہے؟ جس
اسی طرح اگر کوئی اکیلا برائی کرنے میں بیٹھا ہے تو آپ اس کو برا نہیں بولیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے مقابل میں کوئی کالا نہیں ہے. اگر آپ اس کو برا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں ایک شخص ہے جو اس سے کالا ہے. اگر کسی شخص کو آپ برا کہیں گے تو آپ کا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں ایک شخص ہے جو اس سے کالا ہے، تو اس کو آپ برا کریں گے. اگر اس سے برا ہے تو اس کو آپ کالا کریں گے. تو لفظ ضد ضروری ہے. تو اسی طرح عبد کی جو ضد ہے وہ مالک ہے. جب تک کہ مالک سامنے نظر نہ آئے کسی کو عبد نہیں کہہ سکتے. جب تک کہ عبد کسی کا نظر نہ آئے اس کو مالک نہیں بول سکتے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عبد کے لیے لازم ہے کہ مالک موجود ہو اور مالک کے لیے لازم ہے کہ عبد موجود ہو. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے پیدا نہیں کیا کسی کو بھی میں نے پیدا کیا ہی نہیں. نہ جن کو پیدا کیا نہ انس کو پیدا کیا مگر میری عبادت کے لیے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جن بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، انس بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے. جو نظر آتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، جو نظر نہیں آتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کے لیے ہے. اب دو شے ہیں، ایک نظر آنے والی ایک نظر نہیں آنے والی. تو اب دنیا میں صرف دو قسم کے لوگ ہیں. اگر آپ ڈفرینشیٹ کریں تو دنیا میں صرف کائنات میں صرف دو قسم کے لوگ ہیں. ایک نظر دو قسم کی چیز ہے، ایک نظر آنے والی ایک نظر نہیں آنے والی. تو جو نظر آنے والی بھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، جو نظر نہیں آنے والی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے. اور عبادت کس کے لیے کی ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت مالک کو پوجنے کے لیے کہتے ہیں. عبادت کب عبدیت کب حاصل ہوتی ہے؟ جب اس کا مالک موجود ہو، اس کا مالک سامنے ہو. تو مالک کون ہے یہاں پر؟ جب آپ عبد کہتے ہیں تو مالک کون ہے؟ خلقتو کا میں نے پیدا کیا. تو جو میں ہے وہ کون ہے؟ مالک ہے. اور جو مالک ہے وہ کون ہے؟ خدا برحق ہے. صرف اور صرف خدا برحق ہی ایک ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے اور جس کی عبادت کے لیے وہ ہے اور سب اس کی عبادت کے لیے. تو اب کہتے ہیں اس شے کو جس کے مطابق ایک مالک ہے، جس کے مطابق ایک مالک ہے. مالک وہ ہے جس کے ساتھ ایک حق ہے، جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو مانا جاتا ہے، جس سے مانگا جاتا ہے. سب اللہ ہے، سب اللہ ہے، جو بھی ہے اللہ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے آپ عبد کی آپ اور آگے تشریح کریے کہ آپ اور کون ہے. آپ بنتا کب ہے؟ مالک کب بنتا ہے اور عبد کب بنتا ہے؟ مالک کی صفت کیا ہے اور عبد کی صفت کیا ہے؟ اب کہتے ہیں غلام کو ملکیت مملوکیت کو ملک ہے. اگر میری کوئی کلاس اگر ملک ہے، میری مملوکیت ہے، میں اس کا اونر ہوں، تو اس میں کلاس کیا ہوگی؟ غلام ہے، میری مالکی ہے، میں اس کا بظاہر مالک ہوں. ویسے ہر چیز اللہ کے لیے ہے. دنیا میں جو لوگ بھی پیدا کیے گئے ہیں سب چیز اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کچھ اختیارات سے نوازا ہے. جس طرح آنکھ ہے، جس طرح زبان ہے، زبان میں نطق ہے، بول چال ہے، اس کی اہمیت ہے. کان ہے، کان میں سماعت ہے، اور آنکھ میں بصارت ہے. ہاتھ میں جنبش ہے، پاؤں میں حرکت ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. تو یہ جو قدرت ہے وہ ہماری نہیں ہے، یہ جو اختیار ہے وہ ہمارا نہیں ہے، بظاہر اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا گیا. تو یہ بھی چیز کیا ہے؟ سب اللہ کے لیے ہے. ہمارا ہاتھ ہلانا اللہ کے لیے ہے، ہمارا چلنا اللہ کے لیے ہے، ہمارا دیکھنا اللہ کے لیے ہے، ہمارا سننا اللہ کے لیے ہے، ہمارا بولنا اللہ کے لیے ہے. ہر چیز اللہ کے لیے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیار سے نوازا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم کو اختیارات سے نوازا ہے. دیکھنے کا اختیار ملا ہے، سننے کا اختیار ملا ہے، بولنے کا اختیار ملا ہے، سونگنے کا اختیار ملا ہے، چلنے کا اختیار ملا
خریدنے کے وقت کیا اس نے مجھے یہ شرط رکھا کہ اگر آپ اس کا بنائیں گے تو صرف سوٹ ہی بنائیں گے؟ کیا اس نے مجھے شرط رکھا کہ اگر آپ اس کو بنائیں گے تو شیروانی ہی بنائیں گے یا صدریہ ہی بنائیں گے یا کرتا ہی بنائیں گے یا صرف ٹوپی بنائیں گے، اس میں تو دوسری چیز نہیں بنائیں گے؟ میں کہوں گا تم کو شرط دینے کا کوئی حق نہیں ہے، میں تم کو عوض میں پیسے دے رہا ہوں۔ اگر تم پیسے نہیں دیتے، اگر میں اس کے عوض میں کچھ نہیں دیتا تو اس کے بعد تمہارا حق چلتا کہ تم مجھے یہ بناؤ کہ یہ بناؤ تو لینا پیسہ دے سکے، حکم دے سکے۔ اب میں پیسے دے دیا، خرید لیا، اب یہ میری ملکیت، اب میں اس کا مالک، میں جو چاہے اس کا بناؤں، جیسا چاہے اس کپڑے کا استعمال کرو، نہیں کرو خیرات کر دو، اگر خود نہ پہنو تو دوسروں کو دے دو، خود نہ پہنو تو اپنے بیٹے کو دے دو، بھائی کو دے دو، بہن کو دے دو، چاہے راستے چلنے والے کو دے دو، چاہے اس کو پھر دوسرے 100 روپے میں لے کر 200 روپے میں بیچو، 100 روپے میں لے کر 1000 روپے میں بیچو، لینے والا خریدنے والا راضی تو میں بیچنے والا بھی راضی، جب میں راضی میری ملکیت میں راضی تو پھر دوسرے کا کیا حق، دوسرا کیا حق رکھتا ہے کہ مجھے اس بات کا حکم دے یا فیصلہ کرے کہ یہ چیز تمہاری ہے، یہ چیز میں تم یہی بنانا، دوسری چیز نہیں بنا سکتے؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیوں حق نہیں ہے؟ کیونکہ وہ شے میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں جو چاہوں وہ کروں، میں جیسا چاہوں استعمال کروں، میں جیسا چاہوں اس کو اکھاڑوں، میں جیسا چاہوں اس کو کاٹوں، میں جیسا چاہوں اس کو سیوں، میں جیسا چاہوں اس کو پھینکوں، میں جو چاہوں کروں۔ کیوں؟ میری ملکیت، میرا اختیار، کسی کا اختیار نہیں، کسی کا اجارہ نہیں، یہ صرف اور صرف میرا اختیار۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اسے خریدا ہے، بیچنے والے نے مجھے بیچ دیا، اب میں اس کا مالک۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ میری ملکیت کے بارے میں کوئی سوال کرے۔ میں نے زمین خریدا، اب اس کے اندر 10 فیٹ پہ اگر میں 200 گز زمین خریدا تو وہ زمین میری، میں چاہوں اس میں بورنگ کروں، میں چاہوں اس میں بورنگ کروں، میں چاہوں اس کو ویسے ہی لا کر کروں، میں چاہوں کھیتی باڑی کروں، زراعت کروں، میں چاہوں تو اس میں بنگلہ بناؤں، میں چاہوں تو کچھ نہ بناؤں، ویسے ہی رکھوں، میں چاہوں تو خیرات کروں، میں چاہوں تو کسی کو بھی دے دوں، میں چاہوں تو اس کو لوٹ ڈالوں۔ کیوں؟ کیونکہ میری ملکیت۔ تو زمین کیا ہوئی؟ غلام ہے، میں کیا ہوا؟ مالک۔ مالک کو حق، بندے کو حق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسان کو اور جن کو جو نظر آنے والی ہے اس کو بھی، جو نظر نہیں آنے والی ہے اس کو بھی پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ کیوں بنایا؟ تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ عبادت کس کو بولتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ خود کو ان کی راہ میں قربان کر دینے کا، جو وہ کہے ویسا عمل کرنے کا، جو وہ سننا چاہتا ہے، جو وہ سننے لگاتا ہے ویسا سننا ہے ان کو، کیونکہ ہم غلام ہیں، ہم بندے ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم قاصر ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے اختیارات ہم کو دیا ہے بس اسی کا
عبادت کہتے ہیں اسی کو کہ جو اپنا مالک ہے، غلام کا کام کیا ہے، غلام کا فرض کیا ہے، بس اپنا مالک ہم سے خوش ہو جائے، بس اپنا مالک ہم سے راضی ہو جائے، کسی سے کوئی غیر، کسی اختیار سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کسی سے کوئی فکر ہی نہیں ہے، بس ہمارا یار ہے، سلامت ہے، ہمارا یار ہے، ہم سے راضی ہے، ایک بس یار ہی کے اندر سے ہے کام سے کیا کروں میں دیکھ کے کیسا ہے اختیار کروں، تو دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے کہ کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں، کیا ہے، بس وہ
एग्जाम लिखने से पहले एक उस्ताद को पकड़ना है। एग्जाम लिखने से पहले जहां पर एक उस्ताद कई लोगों को पढ़ाता है तो उन कई लोगों के साथ बैठना है। फिर उसके बाद सेल्फ स्टडीज करना है, उसके बाद कंबाइंड स्टडी करना है, उसके बाद घर में अलग पढ़ना है। उसके बाद जो सवाल समझ में आए जाकर अपने सवाल अपने उस्ताद से पूछना है। क्योंकि कुछ घंटों के लिए हमको एक सवाल दिया जाएगा, एक पर्चा दिया जाएगा, हमको उसका जवाब देना है। तो ये जिंदगी क्या है, हमारी जो जिंदगी है क्या है, कुछ घंटों के जो एग्जामिनेशन पेपर है, कोरा कागज है, उसमें हमको शरीयत मिल गई, उसके हिसाब से हमको कोरा कागज भरना है, वो कोरा कागज पूरा करना है। तो कोरा कागज पूरा करने के वास्ते क्या चाहिए, कोरे कागज को पूरा करने के वास्ते आपको स्टडी चाहिए। स्टडी यहाँ पर अपने पीर से निस्बत चाहिए, शरीयत पर अमल करना चाहिए, नमाजों की पाबंदी चाहिए, रोजों की पाबंदी चाहिए, ज़कात में सखावत चाहिए, हज की तमन्ना चाहिए, हुकूकुल इबाद चाहिए, नवाफिल चाहिए, जो फराइज़ है उन पर उनकी पाबंदी चाहिए, दिल में इश्क़ नबी चाहिए, दिल में इश्क़ अहल चाहिए, सहाबा की अज़मत चाहिए, दिमाग में, फिक्र में, सोच में कोशिश चाहिए, इरादा चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्लाह ताला की इबादत में अपना वक्त गुजारें। वक्त ज़ाया ना करो। कब दाई दिल को लब्बैक बोलना पड़ता है नहीं मालूम, कब आपकी नमाज पढ़ी जाए नहीं मालूम। कितने लोग उसमें हैं जिनका हज़रतुल्लाह फरमाते थे कि हमको मालूम नहीं है कि कितने ऐसे लोग हैं हमें जिनका बाजार में कफन आ चुका है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके वक्त करीब है, जिनका वक्त करीब है, पता नहीं है। तो उस लम्हे का इंतजार मत करो। जो लम्हा है, जो घड़ी है, उसको अहमियतदार समझो। जो लम्हे है हमारे सामने, जो वक्त है, उसी को गनीमत समझो। और जो घड़ी हमारे पास है उसमें उस घड़ी को अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल करने का, खर्च करने की, सर्व करने की इरादा रखो, तमन्ना रखो, दिल में ख्वाहिश रखो। अगर ऐसा ना हो पाया और हमको दाई लब्बैक कहना पड़ा तो जब जाके क्या सवाल करेंगे, जब हमारा कोरा कागज अभी कोरा ही है, हम हमारी पूरी जिंदगी लघुयात में गुजार रहे हैं, हम हमारी पूरी जिंदगी खुराफात में, बिदात में गुजार रहे हैं। तो देखो फर्ज क्या है, देखो सुन्नत कितने हैं, सुन्नत पर अमल करने की ख्वाहिश रखो। देखिए कि वाजिब ना छूटे, देखिए कि जो मुस्ताहब है उसी पर, उस पर उसकी ख्वाहिश है दिल में कि मुस्ताहब भी ना छूटे। और देखिए जो हराम है उस हराम से बचिए, जो मकरूह है उस मकरूह से भी बचिए, जो बिदअत खुराफात है उस खुराफात से भी बचिए, बिदअत से भी बचिए, जो इसामा है इसामा से बचिए। और सबसे मालूम करिए कि फर्ज क्या है, मालूम करिए कि सुन्नत कितनी है, मालूम करिए कि सुन्नत की हद क्या है, मालूम करिए कि वाजिबात कितने हैं, मालूम करिए कि महरूमात कितने हैं, हराम क्या क्या चीज हराम है, मालूम करिए कि मकरूह क्या है। इसाबा किसको कहते हैं मालूम कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसे मालूम ही नहीं है कि इसाबा क्या चीज है। खुराफात क्या चीज है, खुराफात से बचिए, लग़वियात से बचिए, गैर जरूरी तवाहमात से बचिए।
حضور